نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان نالج کی پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بہترین وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر اپنے رب سے آپ 1 روپیہ مانگو گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو 1 کروڑ عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ سے آپ 1 حاجت مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ اگر اللہ سے آپ 1 تمنا مانگو گے، اللہ آپ کی تمام تمنائیں، عرضیں، آپ کی حاجتیں اللہ اس وظیفے کی برکت سے پوری فرما دیں گے۔ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ میں اس وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو میں تھوڑی سی ایک سٹوری بتاتا ہوں۔ کس بندے کی جس نے یہ وظیفہ شروع کیا اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملات پیش آئے۔ بہت بہترین اور دلچسپ بات ہے۔ ایک مجلس میں علماء کی محفل تھی، علماء کی مجلس میں وہ بندہ آیا اور وہ بتا رہا تھا کہ میرے حالات بڑے خراب تھے، میرے گھر کے اندر پریشانیاں تھیں، میرے گھر کے اندر ٹینشنیں تھیں، میرے گھر کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں تھیں، میں ہر قسم کے حالات سے بڑا تنگ تھا، میرے گھر میں چخ چخ پخ پخ، میرے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں تھیں، تنگیاں تھیں۔ تو مجھے کسی بندے نے وظیفہ بتایا کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ تھا؟ وہ اللہ کے قرآن پاک کی آیات تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کے قرآن پاک کی ایک آیات ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ بھی ہے، اور یہ اس کو دعا بھی کہتے ہیں، استغفار بھی کہتے ہیں، اور بعض علماء اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ تو وہ بندہ اپنی سٹوری سنا رہا تھا، اپنی کہانی سنا رہا تھا، اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ عمل شروع کیا نا، تو میری زندگی کے اندر اور زیادہ تکلیفیں آنا شروع ہو گئی، میری زندگی کے اندر اور زیادہ پریشانیاں آنے شروع ہو گئی، میں تکلیفوں میں پڑتا گیا، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا گیا، میرے گھر کے اندر حالات بڑے تنگ ہو گئے، میری زندگی کی جو سٹوری ہے وہ عجیب سی بن گئی ہے اس وظیفے کی وجہ سے۔ تو مجھے دوستوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہو، یہ تو جلالی وظیفہ ہے، یہ جلالی آیات ہے، یہ اس کی تاثیر بڑی گرم ہے۔ تو علماء کی رام کی محفل میں وہ بندہ اپنی سٹوری سنا رہا تھا، تو علماء نے کہا دیکھیں یہ جو بھی آپ کو جیسے مرضی کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک جلالی ہے، قرآن پاک گرم ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، تو ہم اس کی جو ہے نا آپ کی کیا صلاح ہے کہ ہم اس میں سے آیتیں چن چن کے پڑھنا شروع کر دیں، یہ آیتیں جلالی ہیں، یہ جمالی ہیں، یہ آبتی ہیں، یہ عطشی ہیں، تو اس طرح پھر قرآن پاک کو پڑھیں، یہ کیسی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ شروع کیا تو میری زندگی میں جو ہے نا عجیب سی کیفیت ہونا شروع ہو گئی، پہلے سے حالات تنگ ہو گئے۔ تو اب علماء نے فرمایا پہلے ہم آپ کو وظیفہ بتانے والے تھے، اب نہیں بتائیں گے، کیونکہ آپ تو اس قرآن پاک کی آیات کو جلالی کہتے ہو، گویا قرآن پاک جلالی ہے، مشکل ہے، گرم ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسم اعظم ہے، بعض علماء اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ آج ساری دنیا اسم اعظم تلاش کرنے کے چکر میں ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ بعض علماء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو آیات ہے اس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اور بعض اس کو استغفار بھی بولتے ہیں، اور بعض حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی بولتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں گئے نا، تو اللہ تبارک و تعالی سے جو استغفار کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، وہ یہی آیات تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اگر حضرت یونس علیہ السلام اس آیات کا، اس استغفار کا ورد نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی بھی مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتے۔ گویا کہ 40 دن، غالباً تقریباً 40 دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے، استغفار کرتے رہے، یا آیت کریمہ پڑھتے رہے، تو اللہ نے اس مچھلی کے شکم میں سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا۔ گویا ایسی بابرکت آیات ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے،
جب ہم شروع کرتے ہیں، جب ہم اس کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو ہمارے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہونا کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ وہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، آپ کے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، ہمارا نفس اندر سے کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، حالانکہ اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے، ہمارے حالات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں ورغلا دیتا ہے، ہمارا نفس ہمیں دوسری راہ پہ ڈال دیتا ہے، بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، کیا کرنا ہے پڑھ کر روزانہ لگے ہوئے ہو۔ حالانکہ کوئی بھی آیات ہو، کوئی بھی استغفار ہو، کوئی بھی آیت کریمہ ہو اور کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل ہو نا، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان کو اعتماد ہو، اعتقاد ہو، انسان اس پہ بھروسہ کرتا ہو تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک یہ بہترین عمل ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو کب پڑھنا ہے، یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیات کریمہ بھی اس کو بولتے ہیں، استغفار بھی بولتے ہیں، اور اس کو جناب حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی بولتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھ کر اس آیات کو 40 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے 40 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک عربی کی دعا ملانی ہے۔ عربی کی دعا کون سی؟ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پڑھ کر اپنے اس کے بعد پھر 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا ہے 40 بار۔ کتنا سرور آتا ہے، اب پڑھ کے تو دیکھیں اس کو، اب اس کو کر کے تو دیکھیں ایک بار۔ جب آپ یہ کر لیں پھر اپنی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، اللہ ہمیں گاڑی دے دے، اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے، اللہ ہمارے گھر کی تنگیاں دور فرما دے، اللہ ہمارے گھر کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہمارے حالات بہتر بنا دے، اللہ آپس کے اندر اتفاق عطا فرما دے، اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما دے۔ یار جو دعا مانگیں گے اللہ سے، جس حاجت کے بارے میں اللہ کو بولیں گے، اللہ ایک کے بدلے تمہیں 10 عطا فرمائے گا، اللہ سے 1 روپیہ مانگو گے اللہ 1 کروڑ عطا فرمائے گا، اللہ سے ایک حاجت مانگو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری 10 حاجتیں پوری فرما دیں گے، تمہاری 10 تمنے پوری ہو جائیں گی، اتنا برکت والا وظیفہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اعتماد رکھیں، آپ پورا یقین رکھیں اللہ کے قرآن پر۔ اللہ کے قرآن میں شفا ہی شفا ہے، کوئی جلالی، کوئی جمالی، کوئی آتشی، کوئی آبدی، کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ بھائی اس قرآن کو دشمن بھی مانتے ہیں، اس قرآن کو دشمن بھی مانتے ہیں۔ آپ تو کر کے دیکھیں، آپ تو پڑھ کے دیکھیں، آپ تو مانگ کر دیکھیں اپنے رب سے، دیکھیں اللہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس کو پورے اعتماد کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو پورے ہی یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق فراوانی عطا فرمائیں گے، وسعت والا رزق حلال، رزق طیب عطا فرمائیں گے اللہ۔ آپ کر کے دیکھیں، امید ہے آپ کو آج کا وظیفہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب فرما دیں۔ لوگوں کے فائدے کے لیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اپنے دوستوں تک، پریشان حال لوگوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہر تنگی سے دور فرمائے، اللہ میری اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حاجتیں دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمنائیں، عرضیں اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.